نکلتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمت۔ صحیح طریقہ کیا ہے دعا پڑھنے کا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں داخل ہونے لگے، اذا کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا ارادہ کرنا، اس ٹائم جب داخل ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيَّ، اپنے نبی محتشم و مکرم و خاتم النبیین لا نبی بعدہ کی ذات مقدسہ کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب درود و سلام جیسے آپ کا ذوق پسند کریں، ایسے پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی، جیسے آپ کا ذوق کریں، جیسے آپ کو پسند لگے، جیسے زیادہ توجہ حاصل درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنا دایاں پاؤں اندر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ جتنے بھی تیری رحمت کے دروازے ہیں سارے رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی مسجد سے باہر نکلنا ہے، اذا خرج احدکم المسجد فلیسلم علی النبی، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بھی سب سے پہلے درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا۔ اس کے بعد جو ہے بایاں پاؤں باہر رکھتے ہوئے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے نا، اس نماز کے صدقے مجھے اپنا فضل بھی عطا فرما اور اپنی رحمت بھی عطا فرما۔ فضل اور رحمت میں فرق کیا ہے؟ فضل اور رحمت میں، رحمت جو ہے ہر وہ عطا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرماتا ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ فضل کہتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں رزق حلال کو، مال و دولت کی کثرت کو۔ آپ نے سورہ جمعہ پڑھے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے تو ہر شہر چھوڑ کے کہاں پہ جانا ہے؟ مسجد کی طرف جانا، اللہ کا ذکر کثیر کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اپنے کاروبار کی طرف چلے جاؤ۔ آگے لفظ فرمایا فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر تم اپنے رب سے اس کا فضل مانگو۔ مطلب کیا ہے؟ مال و دولت کی کثرت مانگو، رزق حلال کی کثرت مانگو۔ اللہ، اور ایک اور بھی اکثر لوگوں کو دیکھا گیا مسجد میں جب آتے ہیں تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں کوئی ممانعت نہیں ہے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھنا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ ہاں جو روایت ملتی ہے نا وہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان لیٹا ہو تو لیٹتے ہوئے ٹانگ کے اوپر ٹانگ نہ رکھے۔ کیوں جی ٹانگ کے اوپر ٹانگ نہ رکھے اس ٹائم؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بے حیائی کا شبہ ہے۔ لیکن اب آقا کریم علیہ السلام نے کلچر کے بارے میں بتایا، قرآن پاک نے بھی فرمایا وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اپنے معروف کے اوپر بھی عمل کرو، عرف کے اوپر بھی عمل کرو، اپنے کلچر کے اوپر بھی عمل کیا کرو جس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے۔ اب ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھنا مجھے آپ بتائیں، یہ ہمارے کلچر میں بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا؟ ناپسند کرتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے؟ جب ناپسند کرتے ہیں بے ادبی کوئی دیکھے گا یار وہ پتہ کیا کہے گا، اس کو مسجد کا ادب نہیں پتہ ہے۔ جب ایسی چیز ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں بالکل جب مسجد میں آئیں تو گریز کریں، اجتناب کریں، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے نہ بیٹھیں، بلکہ قرآن پاک نے فرمایا خائفین، جب مسجد میں آؤ تو ڈرتے ہوئے داخل ہو، ڈرتے ہوئے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہے، میں آپ کو بیٹھ کے دکھاتا ہوں، ماسٹر صاحب معذرت میں یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتے، کتنا مایوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب ماسٹر صاحب کا منہ میری طرف، میرا این پیر ان کے منہ کی طرف ہے۔ آپ یہ چیز اچھا سمجھتے ہیں کتنی مایوب شے ہے کہ آپ کسی کے منہ کے سامنے اپنا پیر رکھ کے بیٹھتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حدیث پاک میں فرمایا مومن کی پہچان کیا ہے؟ اس کا سارا پیٹر جو ہے نا، اس کی ساری جو جھلک ہے اس کے اندر اخلاق نظر آتا ہے، ادب نظر آتا ہے، احترام نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔